اللہ کی قسم فجر کی سنت کی 2 رکعت کی قیمت جانو. پیسہ کتنا پیسہ ہے؟ امام کائنات نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، سنت، نماز چھوڑنے والوں سنو، فجر کی 2 رکعت سنت اگر کوئی ادا کرتا ہے فجر کی، تو اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کے اندر اگر خزانے کو جمع کر لیا جائے، آسمان و زمین کتنی بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری زمین بھر اور آسمان پورا کا پورا خزانہ جمع کر لیا جائے اور اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت سنت رکھ دی جائے اور وزن کیا جائے، تو امام کائنات فرماتے 2 رکعت کی یہ سنت، 2 رکعت والی سنت والا پلہ بھاری پڑ جائے گا اور دنیا کی تمام دولت ہلکی پڑ جائے گی. ہم اور آپ رات میں 12 بجے سوتے، کھر فجر کی نماز چلی گئی، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن نبی اکرم کے پاس ایک صحابی حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق آئے. منظر دیکھو منظر، عمر فاروق آئے کن کے پاس؟ امام کائنات، امام الثقلین، امام المرسلین کے پاس. امام المرسلین کے پاس عمر فاروق تشریف لائے. نبی اکرم جب تشریف لائے، اللہ کے حضرت عمر فاروق جب تشریف لائے، اللہ کے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. عمر فاروق کو جیسے دیکھا، نبی اکرم اٹھ کر کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق کی نظر امام کائنات کے پیٹھ کے اوپر پڑی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں. چٹائی کے نشانات دیکھیے کتنے. اسی وجہ سے ہندوؤں کی کتابوں میں باقاعدہ اس نبی کی تعریف کی گئی ہے. ادم جنا نرا شنسی استشمشیتی بتایا گیا ہندو کی کتابوں میں. ایسے نبی جن کا کردار، جن کے اخلاق، جن کی عبادت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا میں وہ سب کے لیے آئیڈیل ہوں گے. ادم جنا نراشن سے استشمشیتی، ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے نبی ہوں گے جن کی عبادت اور جن کی اعمال، جن کے اقوال پوری دنیا میں لیے جائیں گے اور وہ سب کے لیے آئیڈیل ہوں گے. عمر فاروق نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا ہے اور میں نے نہ جانے کون کون سے بادشاہ کو دیکھا ہے. وہاں کے بادشاہ قالین اور گدے دار بستروں میں سویا کرتے ہیں. اے نبی، آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی گدے دار بستر لا کر کے دے دوں، آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے میں قالین لا کر کے دے دوں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان کی طرف کی اور کہا عمر کیا کہتے ہو؟ اے عمر ہرگز سے یہ کام مت کرنا. کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، کہیں میں گدے دار بستر کے اندر سو جاؤں اور کہیں تہجد کی نماز چلی جائے اور کہیں فجر کی نماز چھوٹ جائے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے گدے دار بستر بچھا دیا. ایک مرتبہ امام کائنات کی بیوی حضرت عائشہ امہات المومنین حضرت عائشہ نے بستر کو یہ بستر ہے پتلا سا، اس کو دونوں طرف کر دیا، یعنی تھوڑا سا موٹا کر دیا، بچھا دیا. نبی اکرم اس بستر میں سوئے اور اتنی دیر تک سوئے کہ تہجد کی نماز چلی گئی. اتنی دیر تک سوئے کہ تہجد کی نماز چلی گئی. امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہے. عائشہ، تم نے ایسا بستر مجھے لگا دیا اور ایسی نیند تو نے سلا دیا کہ تہجد کی نماز چلی گئی. میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دن نبی اور ہمارے اسلاف کو دیکھو، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو. آپ نے کیا کبھی حضرت معاویہ کی زندگی کو پڑھا ہے؟ حضرت معاویہ کی زندگی کو دیکھو، فجر کی نماز چھوٹ گئی. ہماری اور آپ کی نماز، اللہ اکبر، ظہر عصر مغرب عشاء کوئی فکر نہیں. ہم بھی تب بھی مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر اسلام ہے کہاں؟ کس جگہ دکھتا ہے؟ بتائیے کہاں دکھتا ہے؟
جلسوں میں لڑکیوں کو دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر لڑکیاں جلسوں میں نہ آئے تو یہ نوجوان لڑکے بھی جلسے میں نہیں آئیں گے۔ اتنی میک اپ کر کے جلسوں میں آتی ہے، اتنی میک اپ کس کے لیے؟ اتنی سجاوٹ، کیٹرینا کیف بھی شرما جائے، اتنی زیادہ کون سا کریم تم نے لگا لیا ہے؟ اتنا بن کر کے جلسوں میں، ایک تو اندھیرا ہے، ان کے لیے الگ بنایا گیا ہے رہنے کا، اب اتنا زیادہ بن سنور کر کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے، کسی نہ کسی کو تو تم نے بلایا ہے کہ آؤ اور میرے چہرے کو ذرا دیکھ لو۔ کیا مقصد ہے جلسے میں آنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ کیا او میری بہنوں، کیا تم نے امام کائنات کی بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ حضرت فاطمہ اپنی زندگی میں پردہ تو کیا، مرتے سمے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، او میرے شوہر، میرا اگر انتقال ہو جائے تو دن میں مت دفن کرنا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں میرے جسم کے اوپر کسی مرد کی نظر نہ پڑ جائے۔ او میری بہنوں، کیا تم نے کبھی محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کی سیرت کو نہ پڑھا، نبی کی بیویوں کی سیرت کو نہ پڑھا؟ کیا تم نے حضرت مریم کی سیرت کو نہ پڑھا؟ حضرت مریم کی زندگی کو دیکھو، حضرت مریم اپنے گھر کے اندر موجود ہے، حجرے میں، بیت المقدس کے بغل میں ان کے لیے ایک حجرہ بنایا گیا تھا، حضرت مریم کا حجرہ بنایا گیا تھا۔ اب حضرت مریم کے بطن سے کون پیدا ہوئے معلوم ہے؟ پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ ارے ان کا باپ تھا ہی نہیں تو نام کیا رہے گا؟ جواب دیجیے، ان کا باپ ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام ہے ہی نہیں، کیوں؟ باپ تھا ہی نہیں۔ اب بولیے گا بغیر باپ کا کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ ہاں، یہی تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے، 5ویں طریقے سے نہیں، 4 طریقے سے، 4 طریقے سے۔ پہلا طریقہ، حضرت آدم کو دیکھیے، جن کی ماں نہیں، جن کا باپ نہیں۔ ماں ہے کوئی حضرت آدم کا؟ باپ ہے کوئی؟ بتائیے، کوئی بھی دنیا کا مولوی مفتی بتا دے، کہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ نہیں۔ حضرت آدم کی ماں نہیں، حضرت آدم کے باپ نہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھونک دیا، کھڑے ہو گئے، زندہ انسان بن گئے۔ دوسرا طریقہ، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کے پسلی سے پیدا کیا، پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی باپ تو ہے، یعنی یہ سمجھ لیے باپ تو ہے لیکن ماں نہیں ہے، پسلی پس پیدا کیا، پسلی سے پیدا کر دیا۔ مرد تو ہے، باپ تو ہے، لیکن ماں کہاں ہے؟ تیسرا طریقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ آئی املی ٹولہ کے لڑکیوں اور کٹیہار کی لڑکیوں، ذرا اس منظر کو دیکھو، اور حضرت مریم کی زندگی سے اپنے زندگی میں عبرت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت مریم بھی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل حضرت مریم ہے، اور ان کے سامنے جو لڑکا ہے، ان کے سامنے جو انسانی شکل میں جو آدمی آئے ہوئے ہیں، جو انسان شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ اتنا زیادہ ہینڈسم ہے، اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت کی سرٹیفکیٹ دے دی، اس کو ہینڈسم کا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ آئی دنیا کے لوگوں، ہم نے حضرت مریم کے پاس اب جبرائیل امین کو اتنا ہینڈسم بنا کر کے بھیجا، اتنا ہینڈسم بنا کر کے بھیجا
کہ دیکھ کر کے حضرت مریم بھی دنگ رہ گئی. اتنا ہینڈسم، بند کمرہ، کھڑکیاں بھی بند اور ہینڈسم لڑکا. اب ظاہر سی بات ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو اور دونوں کے دونوں ہینڈسم اور جوان ہو تو ظاہر سی بات ہے کنٹرول ہو سکتا ہے. پٹرول اور آگ ایک جگہ ہو تو کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جلسوں میں دیکھیے کوئی جان پہچان نہیں ہے لیکن ایک لڑکے کے اوپر نظر پڑی، لڑکی کے اوپر. لڑکیوں کی نظر دیکھیے لڑکوں کے اوپر، وہ دیکھو کتنا اچھا دکھ رہا ہے. لڑکوں کی طرف سے اشارہ بازی، یہ دیکھو لڑکی کیسی لگ رہی ہے. آج تو کمپٹیشن چل رہا ہے. کوئی لڑکا کہتا ہے یہ تو میری والی ہے، تیری والی کدھر ہے دکھا دو. یہ حال ہے، یہ حال مسلمانوں کے. میرے بھائیو غور کرو. حضرت مریم، آج ہمارے یہاں والا معاملہ اگر ہوتا، ایسا موقع ملتا، ایسا موقع کہاں ملتا. کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو کال کر کے بلاتی ہے، چلو. پارکوں میں باقاعدہ 2-2 4-4 گھنٹے اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، زنا کرواتی ہے، اپنے جسم کو فروشتی ہے، اپنے جسم کو بیچتی ہے اور اپنے جسم کے ساتھ گندا والی کام کراتی ہے لڑکیاں. اور لڑکے بھی اس کے اندر ملوث ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے جو لوگ گناہ علی اعلان کیا کرتے ہیں، دنیا میں گناہ کھلم کھلا کیا کرتے ہیں. اور زنا کرنے والوں اور غلط کام کرنے والوں، یاد رکھو مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے اور جہنم کا مزہ چکھنا ہے. یاد رکھنا اگر تم نے توبہ نہ کیا اور تم نے اگر اللہ سے اگر تم نے فریاد نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا پکڑ سے کوئی بچ نہ سکا، نہ کوئی بچ سکے گا. حضرت مریم کی زندگی کو دیکھو، گھبرا گئی. رک جا اے نوجوان، رک جا. حضرت مریم کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے ہوئے. اے نوجوان رک جا. نوجوان رکا ہی رہا. حضرت مریم پیچھے پیچھے ہٹ رہی ہے، کہیں یہ لڑکا مجھے ٹچ نہ کر دے، کہیں پکڑ نہ لے. آج کی لڑکیاں ہوتی تو اور زیادہ چپک جاتی. کوئی نہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آج دیکھیے شادی شدہ لڑکیاں بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے اور شادی سے پہلے نہ جانے کتنی زیادہ رکھ رہی ہے. اور لڑکے بھی، دونوں کی یہی حال ہے. حال کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت مریم پیچھے ہٹ رہی ہیں، کہیں یہ لڑکا مجھے ٹچ نہ کر دے. آج تو لڑکیاں کہتی ہیں ٹچ می. گانا نکلا ہے نا، ہاں. اور وہ ان کے ٹی شرٹ کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لیبل لگائی ہوئے رہتی ہیں لڑکیاں، کانٹیکٹ می. حالات دیکھیے حالات. حضرت مریم کہتے ہیں مجھے ٹچ مت کرو. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میرے قریب ہرگز مت آنا. حضرت جبرائیل نے سوچ دیکھ لیا کہ نہیں، اب حضرت مریم کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، کہیں ڈر کے مارے بے ہوش نہ ہو جائے. حضرت جبرائیل کہنے لگے او مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. او مریم میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، فرشتہ. اچھا کیوں آئے ہو؟ میں یہ بشارت لے کر کے آیا ہوں، میں یہ بشارت لے کر کے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ جنم دینے والا ہو. بچہ جنم دینے والا ہے، بچہ جنمے گا، تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا. میرے پیٹ سے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہ غلط کام کیا ہے، نہ مجھے کسی لڑکے نے آج تک ٹچ کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں مریم ہمیں بھی معلوم ہے تمہیں کسی نے ٹچ نہیں کیا، تمہارا کسی کے ساتھ کوئی غلط ویوہار بھی نہیں ہے، تو نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، تو نے شادی بھی نہیں کیا، مجھے معلوم ہے مریم. لیکن اے مریم یہی اللہ کا ججمنٹ ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت مریم ایسے موقع پہ بھی اللہ سے ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے او جبرائیل او فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو میں دنیا میں جی کر کے کیا کروں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟
بچے کو. یہ مسجد کے بغل میں رہا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے بچے کو جنم دیا ہے. کون ہے اس کا باپ؟ کہا مریم تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے یہ اجازت اور یہ اعلان آیا, آئی مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو بچہ پیدا ہوگا وہی بچہ تیرے طرف سے جواب دے گا. حضرت عیسیٰ جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے, یہی دودھ پیتا ہوا بچہ 1-2 دن کا بچہ ہے. لوگوں نے مریم کو تانے دیے, لوگوں نے مریم کو برا بھلا کہا, مریم نے اشارہ بچے کی طرف کر دیا, وہی بچہ بولتا رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایسی متقی اور پرہیزگار دنیا میں لڑکیاں گزری ہے. کاش کہ ہماری لڑکیوں کو ہوش کے ناخن مل جائے, ہوش کے ناخن آ جائے. میرے بھائیو آج تو موقع ملنا چاہیے. آج کھانا پکا رہی ہے تب بھی ویڈیو کالنگ کر رہی ہے, ویڈیو کالنگ کر کے دکھا رہی, کھانا دیکھو کیسی بنا رہی ہوں. آج اگر کوئی کپڑا پہن رہی فوراً فوٹو کھینچ کر کے اپنے فیس بک پروفائل پہ لگا دیا, کیسی لگ رہی ہو, واٹس ایپ پہ لگا دیا, اپنے بوائے فرینڈ کو سب سے پہلے بھیج رہی ہے. یہ بھیجنا اللہ کی قسم یہ زناکاری ہے, زناکاری. اپنی تصویر کی نمائش کرنا اور اپنی خوبصورتی کو دکھانا اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں زنا ہے, زنا ہے. یاد رکھنا امام کائنات نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے. آواز کو سنانا اور اپنی لچک کی آواز اور اپنے چلتے ہوئے قمر کی نمائش کرنا امام کائنات نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے. یاد رکھنا میری بہنوں, تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے اور ایک نہ ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے. نوجوانوں یاد رکھو, حیات مقصد زندگی کو سمجھنا ہوگا. مقصد زندگی اگر انسان سمجھ جائے تو انسان اپنی زندگی کے اندر خطا نہ کرے, غلطی نہ کرے, گناہ نہ کرے. آج ہم نے اور آپ نے مقصد کو نہیں جانا ہے, ہم نے اور آپ نے اصل مقصد کو نہیں سمجھا ہے. اگر مقصد کو سمجھ جائیں تو 1 منٹ آرام نہ کر سکیں. امام کائنات نے کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا, لوگوں اگر میں تمہیں قبر کے عذاب دکھا دوں اور اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ میرے امتیوں کو تو قبر کی عذاب دکھا دے, اور اگر تو نے قبر کی عذاب کو دیکھ لیا تو تم اپنے مردوں کو کبھی تم قبر کے اندر دفناؤ گے نہیں, کبھی قبر کے اندر دفن بھی نہیں کرو گے. لیکن آج لو جہاد کا معاملہ سن رہے ہو. مسلمان لڑکا, مسلمان کون نام ہے بہت بڑھیا سا, مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے. عشق, پیار, محبت کر رہا ہے اور اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر کے لڑکی کو بھگا بھی رہا ہے. اب نیوز چینل والے اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان کے کیریکٹر کو دیکھیے, مسلمان کے کیریکٹر کو دیکھیے, مسلمان کی کیریکٹر کو دیکھیے. اللہ کی قسم وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو کسی غیر لڑکی کے اوپر نظر ڈالے, کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر کرے, پیار کرے, محبت کرے. اسلام شادی سے پہلے لو کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اسلام شادی کے بعد محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. کرو محبت اپنی بیوی سے کرو, اسلام نہیں منع کرتا. کرو محبت اپنے بچوں سے کرو, اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ عشق کرنا, پیار کرنا, محبت کرنا اللہ کی قسم یہ حرام ہے, یہ زنا ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دونوں کو جہنم کے اندر ایک تندور کے اندر ڈال دیا جائے گا جس کے اندر آگ جلیں گے اور دونوں اس کے اندر چیخ ماریں گے اور دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے اور آگ کے اندر اس کو جھلسایا جائے گا. اس وجہ سے لو کرنے والوں اسلام کو بدنام نہ کرو. اپنے جسم کو پورا کرنے, اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنے والوں اسلام کو بدنام نہ کرو. یہ چینل والا سنو, اللہ کی قسم اسلام اتنا گندا اسلام نہیں ہے. اسلام کا ماننے والا لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا. اسلام تو وہ ہے جو گرل فرینڈ کو اپنی زندگی میں رکھتا تھا. اسلام تو وہ ہے کہ ایسا آدمی جو اپنی زندگی میں کبھی اس لڑکی کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا. کون؟ حضرت مرثد ابن ابی مرثد, جو روزانہ ہر رات اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات کرتا تھا, روزانہ اپنی گرل فرینڈ سے جسمانی تعلقات بھی اپناتا تھا, جو
اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باہوں سے باہیں بھی ملاتا تھا, باتوں سے باتیں بھی کرتا تھا, لیکن اسلام ایسے لے آیا جیسے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, جیسے یہ کلمہ پڑھ لیا, اللہ کی قسم وہ لڑکی دوڑے دوڑے آئی, ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. حضرت مرثد نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گئے اور کہا او لڑکی اب نہیں, اب نہیں, اب نہیں. لڑکی کہتی ہے کیوں؟ آئی مرثد کیا میں پرانی ہو گئی ہوں؟ کیا میرے اندر سیکس نہیں ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں دکھ رہی ہوں؟ کیا میں بیوٹیفل نظر نہیں آ رہی ہوں؟ حضرت مرثد کہتے ہیں نہیں, تم خوبصورت بھی ہو, تمہارے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اے لڑکی, اے عناق, میں وہ نہیں ہوں, اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میں مسلمان بن چکا ہوں. اب مسلمان بن جانے کے بعد کسی لڑکی کے اوپر نظر دوڑانا, نظر سے دیکھنا, ٹچ کرنا, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی پہچان, یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی عادت. اے نوجوانوں, غیر مسلموں سے تعلقات بنانے والوں, غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنانے والوں, اسلام کو بدنام نہ کرو. اسلام تو اتنا کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا. لفظ جہاد کرنے والوں, قرآن کی آیت کو کبھی آپ نے پڑھا؟ موقع ملے گا تب نہ پڑھیں گے. لفظ جہاد, جہاد ایک بہت پاکیزہ نام ہے. جہاد کا معنی یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی برائی ہے تو برائی کو روکو, یہ بھی جہاد ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ بھی جہاد ہے. اب لفظ جہاد کہہ کر کے مسلمانوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے, اور یہ مسلمان سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اس کو پیار کا بھوت ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے, رشتہ دار کو بھی چھوڑ دیتا, بھاگ گیا کسی لڑکی کے ساتھ. غیر مسلم, ارے غیر مسلم چھوڑو, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہو. اور یاد رکھیے یہ زنا کیوں ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ آج ہماری ذمہ داری ہم نے نبھائی نہیں. آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ آج ہمارا باپ ذمہ دار نہیں ہے, ہمارا بھائی ذمہ دار نہیں, ہمارا سماج کا مکھیا, ہمارا سماج کا سردار آج ذمہ دار نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر وہ نبھا نہیں رہا ہے. ذمہ داری کا احساس ہے ہی نہیں. ذمہ داری کا احساس ہے؟ ذمہ داری کا احساس انہیں تھا. منظر دیکھیے, منظر حضرت ابو دجانہ کو دیکھیے, امام کائنات کے پاس روزانہ صبح اور شام فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ پانچوں وقت کی نمازیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ ادا کیا کرتے تھے. روزانہ پانچوں وقت محمد الرسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کیا کرتے تھے. لیکن فجر کے وقت جیسے نماز پڑھ لیتے فوراً حضرت ابو دجانہ نکل جاتے, نماز پڑھ کر کے وہاں سے نکل جاتے. محمد الرسول اللہ لوگوں کو دعوت دیتے, لوگوں کو تقریر کرتے, لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, لوگوں کو جنت و جہنم کا بیان سناتے, لوگوں کو دینی مسائل بیان کرتے. لیکن حضرت ابو دجانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سنتے, فوراً نماز پڑھ کر کے گھر کی طرف نکل جاتے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن لگاتار یہی کرتے رہے. امام کائنات نے ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ کو روکا, آئی ابو دجانہ, روزانہ کیا مسئلہ ہے کہ تم فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء تو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو, لیکن فجر کے وقت تم فوراً نکل جاتے ہو. کیا تمہیں قرآن و حدیث سننے کا دل نہیں کرتا؟ کیا تمہیں حدیث سننے کا دل نہیں کرتا؟ کیا تمہیں دینی مسائل معلوم کرنے کا دل نہیں کرتا؟ حضرت ابو دجانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں, اے اللہ کے نبی, میرا دل تو کرتا ہے کہ میں آپ کی حدیثیں سنوں, آپ کی باتیں سنوں, لیکن اللہ کے نبی کیا کروں؟ اللہ کے نبی میرا ایک پرابلم ہے, پریشانی ہے. آپ نے فرمایا ابو دجانہ بتاؤ وہ کون سی پریشانی ہے؟ حضرت ابو دجانہ کہتے اللہ کے نبی میں جس گھر میں رہتا ہوں, جس مکان میں رہتا ہوں, میرے بغل میں ایک یہودی کا بھی گھر بسا ہوا ہے, ایک یہودی بھی رہتا ہے, اور اس کے یہاں ایک پھلدار درخت بھی ہے, اور اس کے ٹہنیاں, اس کی ڈالیاں میرے گھر کے چھتوں پہ, میرے گھر کے صحن کے اوپر آئے ہوئے ہیں.
اے اللہ کے نبی رات میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پھل میرے گھر کے صحن میں گر جاتے ہیں. صحن جانتے ہیں نا, جیسے یہ دیوار ہے اور دیوار کی طرف وہ درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں ادھر لگی ہوئی ہو اور اس ٹہنیوں سے اگر پھل نیچے گر جائے تو ظاہر سی بات درخت ان کا ہے تو پھل ان کا ہونا چاہیے. ابو دجانہ کہتے اللہ کے نبی اسی وجہ سے میں گھر جاتا ہوں کہ کہیں وہ پھل میرے بچے نہ کھا لیں. اللہ کے نبی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کہیں میرے بچے ان پھلوں کو جمع کر کے کھا لیں, میری بچیاں کھا لیں, اور کہیں کل قیامت کے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر بیٹھے تو اے اللہ کے نبی میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں. یہ کہہ کر کے حضرت ابو دجانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر بغل میں, ابو بکر نے دیکھا کہ ابو دجانہ روزانہ نماز پڑھ کر کی فجر کی بعد گھر صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہیں بچہ کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے, کہیں بچہ یہ حرام چیز نہ کھا لے جو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. وہ تو یہودی کا درخت ہے اور یہودی کے درخت کا پھل کہیں کھا لے اور کہیں حضرت ابو دجانہ گرفتار نہ ہو جائے, کہیں اللہ کے سامنے ان کو جواب نہ دینا پڑے. حضرت ابو بکر چیخ کر کے کہتے ہیں اے ابو دجانہ اگر تو جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اے ابو دجانہ اگر تجھے جنت نہیں ملے گی تو کسے جنت ملے گی؟ جو اتنا زیادہ احساس ذمہ داری رکھتا ہو, جو رات کی تاریکی میں ہوا سے بہنے ہوا سے گرنے والے پھلوں کو بھی حساب کتاب کر کے یہودی کے گھر پہنچا دیتا ہو. اے ابو دجانہ چلو. یہودی کے پاس گیا اور یہودی سے وہ پھل خرید لیا, وہ درخت خرید لیا اور حضرت ابو دجانہ کو دے دیا. جب یہودی کو معلوم ہوا کہ روزانہ ابو دجانہ وہ پھل مجھے دیا کرتے تھے, اس ڈر سے کہیں اللہ کے سامنے احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں گا, اس وجہ سے حضرت ابو دجانہ یہ کیا کرتے تھے. وہ یہودی چیخ اٹھا اور کلمہ بھی پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا. ہائے رے مسلمانوں, احساس ذمہ داری دیکھو. آج ہمارا بچہ گانا بجائے, آج ہمارا بچہ لڑکی بازی کرے, شراب نوشی کرے, زنا کاری کرے اور جوا کھیلے, ہمیں ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارا بچہ حلال و حرام کھا رہا ہے, ہمارا بچہ حلال و حرام کر رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہائے رے مسلمان, کیسے مسلمان ہو؟ نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگو, تم ہر کوئی ذمہ دار ہو اور ہر کسی سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. دین سے دوری کی وجہ یہی ہے کہ ہم احساس ذمہ دار نہیں ہیں, ہمارے اندر ذمہ داری نہیں کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بیوی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں, بیوی اچھا کھانا بنائے, احساس ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا بچہ 18-20 سال کا ہو جائے, بالغ ہو جائے, شادی کی عمر کو پہنچ جائے, ذمہ داری یہ ہونی چاہیے باپ کی کہ فوراً فانکحوا ما طاب لکم, اس اپنے بچے کی نکاح کرا دو, شادی کرا دو. اور شادی نہیں کراؤ گے تو زنا کے اڈے کھلیں گے, زنا کاریاں بڑھیں گی. نوجوان لڑکا لوگ کہتا ابھی کیا شادی کریں. ہاں, ہمارا ایک دوست ہے کہتا شادی کرنا ہی تو لفڑا ہے, لفڑا یہ سب سے بڑا دنیا کا بوجھ ہے. یہ شادی کر کے کیا فائدہ ہے؟ شادی کے فائدے, اللہ کی قسم دنیا میں شادی کہ اتنے فائدے امام کائنات نے فرمایا. اینٹی وائرس اپنی زندگی میں لانا ہو, وائرس کو ختم کرنا ہو تو شادی کرو. ہماری زندگی میں
وائرسز ہیں، وائرسز، نظریں کبھی ادھر لڑکی کی طرف کبھی ادھر لڑکی کی طرف، کبھی یہ خوبصورت گرل جب سامنے آ رہی ہے نظر اس لڑکی کی طرف جا رہی ہے، اور جب تک وہ لڑکی ہمارے نظروں سے دور نہ ہو جائے ہماری نظریں نہیں ہٹتی۔ امام کائنات پر باتیں، لوگوں من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہو شادی کرنے کی، امام کائنات کا فرمان ہے کہ فوراً شادی کرو۔ کیوں؟ یہی اینٹی وائرس ہے، یہی تمہیں زنا سے بچائے گا، یہی تمہاری نظروں کی حفاظت کرے گا، یہی تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، یہی شادی تمہاری زندگی کے اندر ایمان کو کمپلیٹ کرے گا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا امام کائنات نے اگر تم شادی کر لو تو شادی کی وجہ سے تیری نظروں کی حفاظت ہوگی اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اب بتاؤ دل میں ہاتھ رکھ کر کے، جو شادی شدہ ہو وہ زیادہ گرل فرینڈ رکھتا ہے یا جو شادی شدہ نہ ہو وہ زیادہ گرل فرینڈ رکھتا ہے؟ شادی شدہ ہونے کے بعد بیوی تو اتنا زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے شوہر کے اوپر، اگر کسی کے اوپر نظر پڑ گئی نا، آپ جانتے ہیں کس طریقے سے جھپٹتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک عورت آپ کی چال چلن سے سمجھ جائے گی کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ لڑکی آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے، اور ایک دیندار بیوی مل جائے تو آپ نے فرمایا وہ بیوی تمہارے لیے جنت ہے، وہ گھر تمہارا گھر وہ لڑکی جنت بنا سکتی ہے۔ اور دنیا میں تمہیں دولت سکون نہیں دے سکتی، پیسہ سکون نہیں دے سکتا، مکان سکون نہیں دے سکتا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا ہو تو دیندار لڑکیوں سے شادی کر لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ذمہ داری ہے ہی نہیں، لڑکا بھی 25-30 سال کا ہو گیا، شادی نہیں کروا رہے ہیں اور کر بھی نہیں رہا ہے، اور رات بھر لڑکی سے بات میں لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شادی کرواتے یہ حال ہوتا؟ لڑکیوں کی شادی نہیں کروا رہے ہیں تو وہ بھی رات بھر لگی ہوئی ہے۔ یہ حالات کیوں جانتے ہیں؟ یہ باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو وقت پہ شادی کراتے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری تھی وہ بہنوں کو وقت پہ شادی کراتے۔ وقت پہ شادی نہ کرانا ہمارے سماج کے اندر جو زنا کاریاں بڑھ رہی ہے، اور آج لڑکے لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج وقت پہ شادیاں ہم اور آپ نہیں کرا رہے ہیں۔ اور شادیاں تو دور کی بات ہے، اگر شادیاں بھی کرا رہے ہیں تو شادیوں کے اندر اتنے زیادہ خرچے، اتنے زیادہ ہم شادیوں کے اندر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر پاتا ہے، اور جب بچیاں شادی نہیں ہو پاتی ہے تو وہی بچہ اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ لڑکی بھاگتی ہے کبھی کسی غیر انسان کے ساتھ، کبھی مسلمان لڑکے کے ساتھ، اور بھاگ کر کے اپنے جسم کو بیچتی ہے، اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جوانوں اٹھو، آج تو ہندوستان کا یہ معاملہ ہے کہ ایک ہی شادی کرو۔ اللہ کی قسم اسلام تو کہتا ہے ایک نہیں 2 3، اگر طاقت ہو اور انصاف کر سکتے ہو اور ساری بیویوں کو خوش رکھ سکتے ہو تو 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ آج تو ہمارے نوجوان شادی تو نہیں کریں گے لیکن 10 گرل فرینڈ ضرور رکھیں گے۔ یہ حال ہے نوجوانوں کا، یہ حالات دیکھیے۔ سکون بیوی دے گی، زندگی تبدیل بیوی کرے گی، آپ کا اینٹی وائرس بیوی ہے، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گی بیوی، آپ کی زندگی کے اندر پیار اور محبت کا دیا جلائے گی بیوی۔ اور غیر ایسی لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتے ہو، ایسی لڑکیوں کے ساتھ محبت، اللہ کی قسم امام کائنات کی زندگی کو کبھی اٹھاؤ۔ نبی اکرم کے پاس لڑکیاں آئی، ہاتھ بڑھائی اور کہنے لگی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے، یا آپ ہاتھ بڑھائیے اللہ کی نبی میں اپنا ہاتھ رکھتی ہوں، اللہ کی نبی میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہوں، اور میں اقرار بھی کر رہی ہوں کہ میں زنا نہیں کروں گی، میں شراب نہیں پیوں گی، میں جوا نہیں کھیلوں گی، میں غلط کام نہیں کروں
کروں گی۔ امام کائنات کے جملے کو سنو، آپ نے فرمایا او اماں، او عائشہ، او میری بیوی، اس عورت، اس لیڈی، اس خاتون، اس حسین و جمیل لڑکی سے کہہ دو محمد الرسول اللہ، ہاتھ ٹچ کرنے کی دور کی بات، محمد الرسول اللہ کسی لڑکی کے ناخن کو چھونا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی کی یہ حالت میرے بھائیوں، اور ایسے ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کون سا واقعہ میں آپ کو سناؤ؟ کبھی حضرت یوسف کا واقعہ سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ 7 بند کمرے کے اندر موجود حضرت یوسف ہے، ان کے سامنے زلیخا موجود ہے، اور اتنی حسین و جمیل ہے، مصر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی حضرت یوسف کے ساتھ موجود ہے، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے آئی یوسف آؤ آؤ، اپنی خواہش پوری کرو، میری پیاس بجھا دو۔ آئی یوسف آگے بڑھو، میرا جسم کا مزہ لے لو، پیاس بجھا دو، میری خواہش پوری کر دو۔ آئی یوسف تم سے ملنے کا میرا بڑا دل کرتا ہے۔ آئی یوسف تم تو میرے نوکر ہو، میں تیرا مالکن ہوں، مالکن کی بات مانی جاتی ہے، میں تمہیں آرڈر دے رہی ہوں، حکم دے رہی ہوں، اور تم بھی جوان میں بھی جوان۔ اے یوسف اپنی خواہش پوری کر لو۔ اتنا خوبصورت، اتنا زیادہ، مصر کی لڑکیاں ایسی بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور مصر کی بادشاہ کی بیوی جو سب سے زیادہ سلیکٹ کی گئی ہو کتنی خوبصورت ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل۔ حضرت یوسف کہتے ہیں نہیں، حضرت یوسف کا جواب سنو، جواب دیتے ہیں انی اخاف اللہ۔ ہاں میں جوان ہوں، تم بھی جوان، میں ہینڈسم، تم بھی حسین و جمیل، لیکن آئی مالکن، تم بادشاہ کی امانت ہو، تم میرے مالک کی امانت ہو، اور میں امانت کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور یہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرے لیے حلال نہیں ہو، تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ آئی زلیخا، آئی بادشاہ کی بیوی، مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن کا، مجھے ڈر ہے اللہ کا، مجھے ڈر ہے عذاب علیم کا، مجھے ڈر ہے جہنم کا، مجھے ڈر ہے عذاب قبر کا۔ اگر میں نے تیرے ساتھ اگر میں نے غلط کام کر لیا تو مرنے کے بعد مجھے مزہ چکھنا پڑے گا۔ آئی آئی مالکن، آئی میرے مالک، میں تیرے ساتھ یہ کام کر نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر کے حضرت یوسف وہاں سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت یوسف جوان بھی تھے، ہینڈسم بھی تھے، اور 7 بند کمرے کے اندر تھے۔ کتنے زیادہ کنٹرول اپنی جس زندگی کے اندر کیا کرتے تھے، ہم اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اتنا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اگر دین کے قریب آنا ہو تو شادی کے اندر پہل کرو فوراً، اور دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار مردوں سے شادی کرو۔ لڑکیوں تم بھی بہت قیمتی ہو، ایسے نہیں کسی لڑکے کو دیکھ لیا اور شادی کر لیا۔ ابھی جانتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ لڑکے تو شادی کر لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے حقوق کو نہیں نبھایا جاتا ہے، بیوی کو گھر کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور گرل فرینڈوں کے ساتھ چکر چلائے جاتے ہیں۔ یہ بیوی کے ساتھ خیانت ہے میرے بھائیوں، بیوی کے ساتھ ظلم کرنا۔ امام کائنات نے فرمایا کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دوستی دیندار لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جو حرام خوری کرتا ہے، جو بے نمازی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ اس وجہ سے ہم دین سے دور ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا الرجل علی دین خلیل ہی، اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو، کوئی آدمی کو دیکھنا ہو، کوئی آدمی کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس کا دوست کیسا ہے، اس کا دوست جیسا ہوگا یاد رکھیے وہ آدمی ویسا ہوگا۔ اس وجہ سے دوستی ایسے لوگوں سے کی جائے، سہیلیاں ایسی بنائی جائے جو دیندار ہو۔ سہیلیاں ہی لڑکیوں کو خراب کرتی ہے، اور سہیلیاں ہی کبھی اپنے بھائیوں سے ٹچ کراتی ہے، کبھی اپنے دوستوں سے ٹچ کراتی ہے، کبھی کس سے ٹچ کراتی ہے۔ اس وجہ سے دوست اچھا بناؤ، دیندار بناؤ، تب آپ
دین کے اندر قائم دائم رہ سکتے ہو، تب آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر دین اسی وقت آئے گا جب آپ کے دل کے اندر خوف الہی ہوگا، آپ کے اندر جناب محمد رسول اللہ نے جو شریعت لائی ہوئی ہے، جو آپ نے نقشہ کھینچا جنت و جہنم کا، اور جہنم کا خوف آپ کے دل کے اندر ہوگا، تب ہی آپ کے اندر دین آئے گا۔ ورنہ مسجد بنا لینے سے، جلسہ کر لینے سے انسان دیندار نہیں ہو جاتا۔ ہاں، یہ مسجد بنانا بھی ضروری ہے، اور میں آپ سے اعلان بھی کرتا ہوں، دولت آج ہے تو کل نہیں، گارنٹی نہیں ہے موت کب آئے گی۔ دولت ہے فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، کیونکہ موت کے سمے انسان ایک ہی خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑا اور مہلت دے دے، تھوڑا اور ٹائم دے دے، یہ دولت ہے میری، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، میں اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ لیکن فرشتہ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا اور اس کے روح کو نکال لیتا ہے۔ اس وجہ سے گزارش ہے کہ ہم دین سے قریب ہوں، دین سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اور پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ صرف سرسری طور پر مسلمان نہ رہیں، نام کے مسلمان نہ رہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی والے مسلمان نہ رہیں، نقاب والی لڑکیاں مسلمان، ایسا نہیں کہ نقاب پہن لیا تو ہم مسلمان ہیں، نہیں، ہم نے اپنے اوپر تو نقاب تو ڈال لیا ہے، لیکن اسلام کا جو لیول ہے، اسلام کا جو نقاب ہے، اس کو اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ نے جو شریعت لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اس شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی رات دیر تک پروگرام چلانا، فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے، لمبا سفر بھی مجھے کرنا ہے، اس وجہ سے آپ سے ہماری گزارش ہے، بہت سے پروگرام ابھی ہے میرے آپ کے ایریے میں ہوتے رہیں گے، اور الگ الگ موضوعات کے اوپر انشاءاللہ آپ کی درمیان میں میرا بیان ہوگا۔ یہ چینل والے جو آئے ہوئے ہیں، آپ یاد رکھیے موبائل کا استعمال صحیح کیجیے۔ موبائل آپ کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے اور جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ موبائل کے اندر اسلامک جو چینل ہیں، اسلامک چینل، بہت چینل والے یہاں پہ موجود ہیں، بہت چینل والے، ان تمام چینل کو آپ اپنے موبائل کے اندر سبسکرائب ضرور کریے، تب آپ کو دین سمجھ میں آئے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ ہم بیوی کے پاس جائیں اور بیوی کے ساتھ ملاقات کریں تو کون سی دعا پڑھیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر کے اندر کھانا کھائیں، ابھی کتنے مہمان آئے ہوئے ہوں گے یہاں پہ، کتنے لڑکیاں آئی ہوئی ہوں گی، کھانا کھا لیا اور ڈکار دیا اور ہجم ہو گیا، اب آ کر کے مزہ لے کر کے چلی گئی، چلے جائیں گے لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد کھانا کھلانے والے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے مولوی صاحب ہونا چاہیے؟ ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں۔ ہم کسی گاڑی میں بیٹھے یا گاڑی میں سوار ہو تو کون سی دعا پڑھیں، ہمیں جنازے کی دعا تک معلوم نہیں ہے، ہمیں آئینہ دیکھنے کی دعا معلوم نہیں ہے، ہمیں مجلس میں بیٹھنے کی دعا معلوم نہیں ہے، ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ ہم بستری کیسی کی جائے، ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے، بچوں کی تربیت کیسی کی جائے۔ میرے بھائیو، دین سے دوری کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیں، ہم خود بنیادی تعلیم حاصل کریں۔ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اٹھیں تو کیسے اٹھیں، سوئیں تو کس کروٹ سوئیں، لیٹیں تو کس کروٹ لیٹیں، اٹھیں تو کس طریقے سے اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ دین سے دوری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہم انگریزی میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل مہینہ یہ پورا کا پورا تو گنوا سکتے ہیں، لیکن کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھ دیا جائے کہ تم محرم، صفر، ربیع الاول یہ 12 مہینے گنوا دو، اللہ کی قسم وہ گنوا نہیں سکتا ہے۔ حال تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، کہ وہ اسلامک مہینے کو بھی نہیں جانتا، اسلامک دینوں کو نہیں جانتا، اسلامک نام نہیں جانتا، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اسلام سے قریب ہوئیے، اسلام سے جڑیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو جڑوائیے۔ اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا ہو تو اسلام کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور اسلام ہی کے اوپر آپ کو مرنا پڑے گا، تب اللہ کی یہاں آپ اللہ کے یہاں مقام پائیے گا، تب آپ کو جنت ملے گی، ورنہ جنت مل نہیں سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ یہ 1.25 گھنٹے کی تقریر آپ کے بیچ میں میری ہوئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب تک زندہ رکھے دین کے اوپر قائم دائم رکھے، نماز کا پابند بنائے، نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور جس مقصد کے تحت یہ جلسہ رچایا گیا ہے، آپ سے ہماری گزارش ہے، دولت آپ کی نہیں رہے گی، چلی جائے گی، کم سے کم اپنی
دولت کو اللہ کے راہ میں قربان کیجئے، اور جو لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کاموں کو چھوڑیے، اچھے کام میں لگنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، اور الہ العالمین جو بھی بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین اس کورونا کی وبا اس دنیا سے ختم کر دے اللہ، ہندوستان سے امن و امان، ہندوستان کے اندر اللہ امن و امان قائم کر دے اللہ۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کے اندر اور ہندو بھائیوں کو آپس میں سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔